إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات جو اکیلا ہے، بے مثل بے مثال ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کلام اللہ اس سے بہتر کلام نہیں، احسن الکلام کلام اللہ۔ رب نے فرمایا جن لوگوں نے اچھائی کی اس دنیا میں ان کے لیے اچھائی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ۔ اہل ایمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعے صبر اور صبر پر تکالیف، حق کی تلقین اور پھر حق پر بیان کرنے پر، عمل کرنے پر تکالیف، پھر ان پر صبر۔ پھر اگر اتنے حالات تنگ ہو جائیں تو وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت وسیع، پھر ہجرت کر جانا چاہیے، علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، اور صبر کا دامن تھامنے والوں کو اللہ بڑا اجر دے بغیر حساب۔ صابر اور شاکر دونوں ہی جنتی ہیں۔ تکلیفوں پر صبر کرنے والا اور نعمتوں پر شکر کرنے والا، ہر حال میں شکر۔ بھوکا بھی ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صحابہ پر زمین جب
مکہ کی تنگ ہو گئی، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصحمہ نجاشی شاہ حبشہ کا بادشاہ ایک عادل حکمران، جب زمین تنگ ہو جائے مشرک گھیرا تنگ کر دے اور ظلم کی انتہا کر دے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ آپ نے کہا جاؤ اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ جب دین خطرے میں ہو تو پھر وطن کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہی اہل سنت کا وتیرہ ہے قیامت تک۔ جب حالات یہ ہو جائے کہ اپنی مسجد، اپنا عقیدہ اور ایمان، تو پھر علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کرنے گئی اور نکل گئی۔ ان کے امیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب یہ نکلے، یاد رکھیے گا صاحب اولاد جانتے ہیں کہ بیٹی کا دکھ ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور جتنی بیٹی والدین کی خدمت گزار پائی گئی ہے بیٹے نہیں پائے، الا ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صبر ہوگا جب داماد اور بیٹی گھر سے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور ہجرت کرنے والوں کے سارے گناہ رب معاف کر دیتا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگ زبانیں لمبی کرتے۔ یہ تو تھا صحابہ کے ساتھ بدسلوکی مکہ کے مشرکین کی، اور پیغمبر کی ہدایت کہ کسی اور شہر میں نکل جاؤ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت توحید۔ رمضان المبارک آیا، مکہ کے بڑے بڑے چودھری جمع تھے بیت اللہ میں، بڑے بڑے سردار، کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دیکھو کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں دے رہا کہ آئیے خطاب کیجیے، نہیں، سارے دشمن، سارے دشمن۔ اور جو جماعت ہے انہیں کہہ رہے تم چلے جاؤ شاگردوں کو اکیلے، لیکن ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، یہ نہیں کہ گھر بیٹھ، دعوت کا کام مرتے دم تک کرتے رہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے، اور والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کیے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، غوا کچی، جو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ تمہارے اندر امانت، صداقت، دیانت، بچپنا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تمہارے اندر 40 سال گزارے، اس کی صداقت سے تم واقف ہو، امانت سے تم واقف ہو، بچپنے سے تم واقف ہو، جوانی سے تم واقف ہو۔ اس ساری زندگی میں کوئی شخص مکے کا کھڑا ہو کر انگلی اٹھا کر تو کہے کہ فلاں دن آپ نے یہ خطا کی، جس کے سر پر رب کا ہاتھ ہو
کہ اس نے پوری امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہو. یہی کردار ایک مبلغ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جمعہ پڑھا رہا ہے اور بعد میں لوگ کہتے ہیں پیسے تو واپس کر دو، کاروبار کے اندر گھاٹا، لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ، جھوٹ بولنا. پیغمبر علیہ السلام نے جب پہلی دعوت دی تھی تب بھی یہی کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تمہارے اندر بڑا عرصہ رہا ہوں. کبھی کوئی یہ کہے کہ جھوٹ بولا اللہ، کبھی کوئی یہ کہے فلاں موقع پر یہ بات آپ نے کہی تھی. دیکھو کردار. اور آج اکثریت کا کردار، اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ کتاب و سنت پر اسلام کو چیک کیجئے. یہ نہیں کہ فلاں شخص کا کردار ہے تو اسلام سے باغی. اور اکثریت کا کردار انتہائی تکلیف دے، انتہائی تکلیف دے. اور نقصان اس کو تو کیا ہونا جو نقصان اسلام کا ہوتا ہے. لوگ کتاب و سنت کو دیکھ کر پھر مبلغ کو، عالم کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسے. اگر اس کا کردار اس کے بالکل الٹ، کوئی بات اثر نہیں کرتی. ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں ہمیں یاد ہے ایک شخص جمعہ اچانک حیران رہ گئے. اس کا کردار ہم جانتے تھے، ہم باہر کھڑے رہے کہ جب جماعت ہوگی جو یہ کہہ رہا ہے یہ ساری زندگی اس کے الٹ چلتی. پیغمبر علیہ السلام اکیلے ہی کھڑے ہو گئے والنجم اذا ہوا. مکہ حیران رہ گیا چودھری. انہوں نے تو قرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ قرآن سنا ہی نہیں تھا. جب قرآن اور سنانے والا کون ہے محمد الرسول اللہ. کیا زبان میٹھی اور انداز ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں وہ وحی کی جاتی ہے. یہ کلام کرتا بس پڑھی خاموشی سے سنتے رہے. جب آخر میں آیا فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے، سارے سجدے میں گر کے سوائے ایک. اس نے مٹی اٹھا کر پیشانی پر لگائی، باقی سب سجدے میں پڑے. جب سجدے سے فارغ ہوئے تو حیران رہ گئے کہ جس شریعت کی ہم ساری زندگی مخالفت کرتے آ رہے ہیں یہ اچانک کیا ہو. یہ قرآن کی تاثیر، یہ قرآن کی تاثیر. اس لیے گھروں میں قرآن پڑھائیے، قرآن سے تعلق قائم کیجیے، فرقہ بندی سے نکلیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ. ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑے جاؤ. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت. بچے کو قرآن پڑھ، صبح ٹائم نکالیے قرآن مقدس کے لیے، اسے اپنی زبان میں پڑھیے. دیکھو کتنا اثر کرتا. بیٹی حافظ ہو، بیٹا حافظ ہو، خود حافظ قرآن ہو. ابھی ہمارے مسجد میں میڈیکل کے ایک اسٹوڈنٹ فیصل آباد سے تشریف لائے، چوتھے سال میں پڑھ رہے، چھٹی لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی کتاب حفظ کرنی. لوگ تو کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، میڈیکل کو چھٹیاں لے لی ہے، وہاں سے نمبر کم ہو جائیں گے. لیکن قرآن سے محبت ہے. یا اللہ اس کو مکمل قرآن کا حافظ بھی بنا، عامل بھی بنا. قرآن سے کوئی تعلق قائم کیجیے. یہ قرآن جب پیغمبر نے پڑھا تو مکہ کے سردار ہوش و حواس ہی اپنے کھو بیٹھے اور جیسے قرآن کہتا رہا سجدے میں چلے. بعد میں انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی. اور ادھر نجاشی کے پاس تو چھوٹا سا قافلہ گیا ہوا تھا، ان تک اطلاع پہنچی کہ وہ تو سجدہ کر رہے تھے پیغمبر کے ساتھ. وہ سمجھے کہ مسلمان ہو گئے، وہ واپس آ گئے. تحقیق نہیں کی، اسی طرح تسلی کر لیں. جب ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تو خبر ملی تو جھوٹ ہے.
اب قابو آ گئے تو ظلم کی حد کر دی. حدیث میں آتا ہے وہ تو پکڑے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ نے جو یہ شخصیت بنائی ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہی بندہ دیکھے بیت اللہ ہے، سارے دشمن ہے اور ساتھی چلے گئے ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، لیکن پھر کھڑے ہو کر ان بت پرستوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنا رہا. اور یہاں ساری زندگی گزر جاتی ہے، مولوی مر جاتا ہے مسجد میں جمعے پڑھا کر، 40 سال خدمت کی، اور قوم کو یہی نہ پتا لگے کہ بولنے جانا ہے کہ نہیں جانا. میں سعودی عرب میں مکتب میں کام کرتا تھا، مجھے کہا کہ جگہ درس پر چلیے. چلو، عورتیں اور مرد ہیں وہاں پر ایک خطیب 12 سال سے خطبہ دے رہے، 12 سال سے خطبہ ہو رہا ہے، ویکلی پروگرام ہوتا ہے. میں نے جا کر درس دیا اور توحید بیان کی اور کہا تم پاکستان جاتے ہو، پاکستانی لوگ بنگلہ دیشی انڈین، اپنے علاقوں میں جا کر تم فقیروں کی راکھیں چاٹتے اور قبروں پر سجدے کرتے ہو. وہ حیران رہ گئے کہ اچھا ان قبروں پر نہیں آنا چاہیے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، ان کا وسیلہ. میں نے کہا 12 سال کیا سنتے رہے. اور ادھر اکیلا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کو کہہ رہا ہے. میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو رب کہتا ہے، وہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ. اور میں نے عرب کو دیکھا ہے، ان میں جتنی مرضی آپ کہیں برائی ہے، وہ بیٹھیں گے تو لا الہ الا اللہ، کھڑے ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، غصہ آ جائے تو لا الہ الا اللہ، بچے کو ڈانٹ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید ہے، اور اللہ کی قسم یہ کلمہ توحید کلمہ نجات. اس کی اہمیت کا اب آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہوگا اندازہ جب جنت میں پہنچیں گے، جب سارے گناہ دفتر بھرے پڑے ہوں گے ہمارے، اور ایک چٹ پر لکھا ہوگا میں گواہی دیتا تھا. نہ گولڑ بھی کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی مرا ہوا کوئی پہنچ سکتا ہے. دنیا کا کوئی فوج شدہ انسان نہ سن سکتا ہے نہ مدد کر سکتا. اس وقت احساس ہوگا کہ اس پرچی کی وجہ سے سارے گناہ ختم ہو کر، اور رب کہے گا جاؤ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. انہوں نے دیکھا کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فرمایا جاؤ ہجرت کر جاؤ، پھر کر جاؤ. اب تو دونوں طرف سے تیاری تھی. مکہ کے کہتے اب نکل کر دیکھو، اور صحابہ بھی جانتے تھے کہ آپ کوئی آسان نہیں ہے، پہلے تو داؤ لگ گیا. غوث بادشاہ نے مدد کی، صحابہ کی جماعت وہاں چلی. جب پہنچ گئی تو ان کو جب خبر ہوئی، انہوں نے 2 بندوں کو بھیجا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان بعد میں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ، کہ جاؤ ذرا یہ بڑے تحفے تحائف لے کر بادشاہ کے دربار میں وزیروں سے ملے، جو اصول ہوتا ہے. ان کا ذہن بدلا کہ ہمارے یہ نوجوان خراب ہو گئے ہیں، اور چلو کل بادشاہ سے ملاقات کرواؤ. ملاقات طے ہو گئی، وزیروں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. انہوں نے جا کر گفتگو کی. کیا کہا؟ نمبر 1، ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان، انہوں نے نیا دین ایجاد کر لیا. نمبر 1، نیا دین ایجاد کر لی. اور آج بھی کوئی اہل حدیث ہو جائے تو سارا خاندان یہی کہتا ہے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، نیا دین ایجاد کر لیے. ہم اس راستے سے گزرے ہوئے، اور بڑی سختی کے ساتھ گزرے ہوئے، آسان نہیں. جاننے ہتھیلی پر لے کر ہجرت کی تھی ہم نے بھی. جب پورا شہر ایک طرف ہو گیا کہ قتل کر دو ان کو بس. اور مولانا کہتے بھی یہی ہے. یہاں نعمانی تھا، فوت ہو گیا ہے، اسے جا کر کہا کہ ہمارا بھتیجا حدیث ہو گیا، شاہ صاحب کی مسجد ہے کوئی G11 میں فلاں. کہا چلو اس کو سمجھاؤ. عالم آدمی تھا، صحیح عالم آدمی. اس نے کہا کیا سمجھاؤں گا، 2-4 اور اہل حدیث ہو جائیں گے. ایک ہی حل ہے. اس نے کہا کیا حل ہے؟ اس نے کہا گولی مار کر قتل کر دو.
نیا دین ایجاد کر. یہ نیا دین ہے کہ ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں ان قبروں سے بچو، اور جو قبروں والوں کا بھی مالک ہے اللہ، اس سے سوال کر. اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگ اس سے جسے سارے انبیاء مانتے ہوئے آئے. اور نمبر ایک یاد رکھیے گا، نیا دین. نیا دین پورے گاؤں میں حدیث جو کوئی، انہوں نے کہا یہ کیا، رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ، زنانی بڑھ گئے، پورا گاؤں دشمن ہو گیا. یہ کیا؟ حالانکہ ہر مسلمان پہلی مرتبہ جو رفع الیدین کرتا ہے، بس رکو جاتے ہوئے کوئی کرے تو پورا علاقہ بابی ہو گیا، بابی ہو گیا. نمبر دو ہے بادشاہی. نوجوانوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. باپ دادا کا دین کیا تھا؟ لات کو سجدہ، منات کو سجدہ. یہ باپ دادا کا دین. بس جرم یہی ہے، ہمارے ساتھ واپس کرو ان کو. ہم سفر کر کر آئے ہیں، بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، بادشاہ بہت سمجھدار، بادشاہ ہوتے ہی سمجھدار ہے. اس نے کہا اچھا بلاؤ مسلمانوں کو. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ کی مسلمانوں نے اور ان کو بلا لیا. بادشاہ نے پوچھا یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم قوم سے علیحدہ ہو گئے اور تم میری شریعت میں داخل بھی نہیں ہوئے، میرے دین میں بھی نہیں آئے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اب جو خطبہ ہے نا جعفر بن ابی طالب کا، یہ خطیبوں کے لیے ایک ماڈل ہے. دیکھو وہاں کوئی نہیں ہے اپنے پناہ گیر، جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں سیاسی پناہ، کہ جان کا خطرہ ہے لوگ لیتے ہیں. کہا بادشاہ نمبر ایک ہم جاہل تھے، یعنی جو کام کرتے تھے بے علمی میں کر رہے تھے. ہم کیا کرتے تھے؟ پہلے اپنی جہالت بتلائی کہ کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے پیغام دینے والا نہیں. جہالت کا عروج تھا. ہم کیا کرتے تھے؟ ہم بت پرست تھے. آئے گئے. اور امت کی اکثریت آج بھی 100 بندے کھڑے کرو 99 قبروں کے پجاری. فیصل آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیصل آباد لال شہباز قلندر کا چھوٹا شہر ہے، منی فیصل آباد. اتنے اس کے پجاری وہاں نہیں جتنے پجاری فیصل آباد میں رہتے، اور اس کے دربار پر بسوں کی بسیں بھر کر جا کر وہاں پہنچتے اور گٹر کا گندا پانی پیتے. وہ ویڈیو بنی ہوئی، آپ اٹھا لے اس کو. گندے پانی میں نہاتے اور اس سے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ کیا تھا. وہ ایک سرنگ سے بنائی ہوئی ہے. کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے لال شہباز یہاں سے نکلتا تھا رات کو تہجد کے وقت، فجر جا کر مکے پڑتا تھا، پھر آ جاتا تھا. پتہ نہیں کون سے F-16 سے نیچے چلا جاتا. نیچے سے کیوں جاتا تھا؟ کہتے پہلے اوپر سے جاتا تھا تو استاد نے کہا نیچے قرآن ہوتے ہیں، بے حرمتی ہوتی، اس نے اندر سے سرنگ لگا دی. لا حول ولا قوت. کون بتائے اور کون سمجھائے بے عقل لوگ. فرمایا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، یہ مرے ہوئے انسان کی عبادت کرتے. کہتے نہیں یہ بہاولت میرا دھت وہ فوت ہو چکا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے. اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں. اور سمجھتے یہ ہے، اور جس علی نے رضی اللہ تعالی عنہ دماد رسول نے اپنے بیٹے کربلا کے اندر حسین کے لیے کوئی مدد نہ کی، وہ تمہاری مدد کریں گے؟ جو فوت ہو جائے وہ کسی قابل نہیں، وہ زندہ مدد کیا کرتا ہے. کہا بادشاہ ہم مردار کھایا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور آج نہیں مردار کھاتے غیر اللہ کے نام کا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کا کھاتے اور اللہ نے حرام کر رکھا، اور دیکھ لو کیسے چٹ کر جاتے۔ نمبر 3، بدکاریاں کرتے تھے۔ ہمارے شہر کے اندر مکانوں پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا یہ زانی عورت کا گھر ہے، دن کو آؤ رات کو آؤ۔ آج مدار حسین نہیں کھلے ہوئے؟ آپ کے یہ 5 سٹار ہوٹل نئے سال کی پہلی رات کے اندر زنا کاروں کا سینٹر نہیں ہوتا؟ آپ کی یہ بادشاہوں کے محلات اور اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں کی اکثریت شراب اور شباب کی مجلسیں نہیں سجاتے؟ یہی کام مکہ کے لوگ کرتے ہیں، اور یہی کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کر رہی ہے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ نمبر 4، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ یہ دیکھو برائیاں گنائی جا رہی ہیں۔ آج ہمیں ایک تھوڑی سی کسی بات پر ناراضگی ہو جائے ہم خاندان سے علیحدہ نہیں ہو جاتے؟ اور رحم نے رب کا تو عرش پر ہاتھ ڈالا تھا، یا اللہ جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے، جو مجھے جوڑے اسے جوڑ دے۔ ٹھیک ہے وہ غلط کرتا ہے، اس نے رشتہ نہیں دیا، اس نے مار کھا لیا، اس نے جرم کیے، اس نے ظلم کیے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ حدیث کہا جائے گی کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، کم از کم کہیں ملے تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 5، ہمسائے ہم سے بڑے تنگ تھے اور ہم سے خوش ہیں۔ دیکھو جعفر بن ابی طالب کا خطبہ سوچ لو، وہ کہتے ہیں ہم جاہل تھے اور یہ کرتے تھے، ہم سے ہمسایہ خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں کب جائے گا یہ مرے گا تو جان چھوٹے گی۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آئے، ہمسایہ ہمسایہ ہمسایہ، اور مجھے ڈر ہوا کہیں جائیداد کے اندر ہمسایہ وارث نہ بن جائے۔ اتنا حقوق، اتنے حقوق، اور اس کی تفصیل میں پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ مسجد کے اندر ہمسایہ، نمازی کا ہمسایہ، اور اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے دبا دیتا ہے کہ پاؤں کیوں نہیں ملاتا؟ نہیں ملاتا، وہ جائے جہاں جائے تو اپنے قدم سنت کے مطابق کھول کر رکھ۔ سفر کے اندر ہمسایہ سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور خراٹے لے کر اس پر سر ماری جا رہا ہے، وہ بیچارہ تنگ ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی، اور جو دیوار کے ساتھ گھر ہے، اللہ کسی نیک کا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مکان بنانے سے پہلے دیکھ ہمسایہ کیسا ہے، پہلے چیک کر لے ہمسایہ کیسا ہے۔ اگر ہمسایہ گندا ہوا جینا حرام ہو جائے گا، اور ہمسایہ اچھے ہو تو ہم لوگ جوان بیٹیاں بھی گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں کہ بہت اچھا لوگ، کہا کہ ہم یہ کام کرتے تھے اور امت کی اکثریت آج یہی کام کر رہی ہے۔ کیا فرق ہے کہ اچانک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا اور ہمیں دعوت دی کس چیز کی؟ اب پیغمبر کے اوصاف بیان کر رہا ہے، پہلے اپنے بیان کیے، اب اوصاف حمیدہ پیغمبر کے ہمیں دعوت دی۔ وہ اکیلا ہے، یہاں تو مسلمانوں کا لاہور میں داتا ہے، عراق میں دستگیر ہے، یہاں لجبان ہے، یہاں غریب نواز ہے، یہاں بندہ نواز ہے، یہاں کوئی بارش برساتا ہے تو میرے باہر نکالتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ کہا ایک نبی آیا تھا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، دو نہیں۔ بھلا وہ بھی داتا ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہو؟ داتا وہ ہوتا ہے جو عرش پر مستوی، ثم استوى الى السماء، جو مستوی عرش، الرحمن على العرش استوى۔ اور اکثریت اللہ کو ایک ماننے کے لیے سارے اختیارات نبی کے ہاتھ میں دے دیے۔ اللہ تو فارغ ہے،
نبی جو چاہے کرے، جس کو چاہے جنت، جس کو چاہے جائے اللہ گیا۔ کہا اس نے کہا ہے پیغمبر نے جب وہ اکیلا ہے اور وہی مالک اور خالق ہے، پھر عبادت بھی صرف اس کی، عبادت بھی اس کی، فاسجدوا للہ واعبدوا۔ کب تک؟ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جب تک مر نہیں جاتا اس کے اکیلے کو سجدہ کرتا۔ واسجد واقترب، سجدے کر اور رب کا قرب حاصل کر۔ یہاں قبر ہوتی ہے گولڈ کی، وہاں اور وہاں پر چوکھٹ پر سجدے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اس نبی کا پیغام یہ تھا، اللہ کی توحید۔ اور جن پتھروں کو اور بتوں کو ہم پوچھتے تھے، یہ پیغمبر کہتا تھا چھوڑ دو، چھوڑ دو انہیں، بھلا پتھر بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کی انگلیوں میں دیکھ لو، فیروزہ پتھر، فلانا پتھر، فلانے بابے کا پتھر، فلانے بابے کا پتھر، کھڑا کا ہے وہیں کھڑا جا 100 سال پہلے کھڑا تھا۔ اور یہ پتھر یہ پیر صاحب نے کہا ہے بڑا انسان، اور اس کو فائدہ کیا دے رہے ہیں؟ پتھر۔ اگر فائدے والی کوئی چیز ہوتی، سب سے قیمتی پتھر، پتھر حجر اسود، آسمان سے آیا، جنت سے آیا، جبریل لایا، محمد نے لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عمر کہتے ہیں نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، چومتا اس لیے ہو کہ میرے پیغمبر نے چوما۔ سننا سمجھ۔ نمبر 3، یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ پیغمبر ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتے، کہ سچ بولو، قولوا قولا سدیدا، سچ بولے تو صحیح۔ بیٹا نشئی ہوگا اور کہے گا بڑا فرسٹ کلاس بیٹا ہے، بیٹی کا رشتہ دے دو، سچ بول کر کہو یہ نشہ کرتا ہے، یہ نمازی نہیں، یہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ مریض ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور سچ بولو امت محمدیہ، تم جس نبی کی امت ہو اس نبی نے زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولو۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہتے، وہ پیغمبر ہمیں کہتا ہے سچ بولیے، سچ بولیے۔ وہ کہاں تک سچا ہے؟ آخری بات اسی پر ختم کرتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی ڈاکو نے پکڑ لیا۔ یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، جب سنی تھے تب بھی اور اب بھی۔ یہ جا رہے تھے سفر میں، تھیلی پر دینار ونار والدہ نے سی کے بند کر رکھے، سارے لوٹ لیے۔ تو یہ بچے تھے، ان سے پوچھا پیسے، اس نے کہا جیب میں۔ یہ پڑے سر، وہ بڑے حیران ہوئے، وہ ہیڈ کے پاس لے گئے، ہیڈ کے اس نے کہا پیسے کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ اندر والی تھیلی میں۔ کتنے ہیں؟ اس نے کہا 2000 دینار ہے، مثال کے طور۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا، اس نے پھاڑا پھوڑا ساری جیکٹ نکالی، اندر سے پیسے نکلے۔ اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہم ڈاکو ہیں؟ کہتے پتا ہے۔ پھر جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا زندگی میں سچ ہی بولنا، تو آل رسول ہے، سچ بولنا۔ وہ ڈاکو کہتے ہیں اللہ نے دل پھیر دیا۔ اس نے کہا تو نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور میں نے زندگی میں سچ نہیں بولا، سب نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو۔ سچ بولیے، اللہ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق